اچھا، فلسطین کے بارے میں ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں. دیکھو، ہمارے فلسطینی بھائیوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس میں تو دو رائے نہیں ہے. ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ویڈیوز دیکھ رہی ہے، اور الحمدللہ مسلمانوں کے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑک رہے ہیں. صرف مسلمان نہیں، بہت سے غیر مسلم بھی ان کے، یورپ بھی انہی کی اس مسئلے پہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے، یورپ کے بہت سے کنٹریز. تو یہ مسئلہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں صرف مسلمان ہی یہ سمجھتے ہوں کہ فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. چند کنٹریز کی دہشت گردی ہے جو ساری دنیا جانتی ہے. اب دیکھو، اس میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے موقع پہ لوگ ہمارے جذبات سے غلط فائدہ اٹھا لیتے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ چندے کی اپیلیں کر رہے ہیں. پتہ نہیں ہے بھائی یہ چندہ وہاں پہنچائیں گے کہ نہیں پہنچائیں گے. کون لوگ ہیں یہ لوگ؟ جوش میں آ جاتے ہیں کہ یار فلسطینی بھائیوں کا ہم سے خون دیکھا نہیں جا رہا، ان کے یہ حالات ہم سے بہت، یہ تو ہر مسلمان کا دل دھڑکتا ہے بھائی. اور کسی بھی مظلوم کو دیکھ کر انسان کو ترس آتا ہے، اس کے اوپر دل چاہتا ہے مدد کرنے کا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے ایسے جذبات پیدا ہوں گے تو اس جذبات کو 2 نمبر لوگ کیش کراتے ہیں. تو جب تک کوئی اوتھینٹک ادارہ نہ ہو، آپ کو 100% یقین نہ ہو کہ یہ رقم ہماری فلسطینیوں کی مدد ہی کے لیے پہنچے گی، اس وقت تک آپ کسی کے ساتھ تعاون کی کوشش نہ کریں. جب روہنگیان میں میانمار میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، وہاں ظلم ہونا شروع ہوا، تو کچھ فراڈی لوگوں نے بھی ان کے نام پہ چندے کرنا شروع کر دیے تھے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ سارے فراڈی ہیں، لیکن فلسطینیوں کے پر جو ظلم ہو رہا ہے سب اس کے حق میں احتجاج کر رہے ہیں، یعنی اس ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں فلسطینیوں کے حق میں. تو لیکن اس میں جو مالی مدد کا جو عنصر ہے کہ ان کی مدد کیسے کی جائے، تو اس میں کہیں کوئی 2 نمبر لوگ آپ کو بیوقوف نہ بنا لیں. آپ نے پشاور جانے کے لیے اس کی ٹینکی فل کی ہوئی ہے کہ چلو ایک دفعہ سکھر میں خالی ہو جائے گی، آگے فل کر دوں گا. آپ نے یہیں گاڑی اسٹارٹ چھوڑ دی تو وہ تو ٹینکی یہیں پہ کیا ہو جائے گی؟ خالی. وہ آپ کو لانگ روٹ پہ سفر کرانے کے قابل نہیں رہے گی. آپ یہیں سینڈا موڑ سے گھوم کر آ گئے، یہاں سے گھوم کے آ گئے. تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ جو چھوٹے موٹے احتجاج ہو رہے ہیں، اس سے لوگوں کا اسٹیمنا آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. کب تک کریں گے احتجاج بھائی؟ تو ایک ہونا چاہیے خاندانی طریقے سے، اور خاندانی احتجاج اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ریاستی سطح پہ بھرپور طریقے سے احتجاج نہ ہو، گورنمنٹ کی ذمہ داری میں ہو. حکومت اعلان کرے بھائی سب لوگ سڑکوں پہ نکل آؤ، تو اس لیے حکومت کو مجبور کرنا چاہیے احتجاج ہمیں کرنا. دیکھیں، جب تک کسی کا ایک ہدف نہیں ہوتا نا، اس وقت تک آپ کا کوئی بھی مطالبہ مانا نہیں جائے گا. ایک چیز کو فوکس کریں سب مل کے کہ یہ ہونا ہے، تو پھر تو ہو جائے گا. ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ ہونا چاہیے، دوسرا کہہ رہا ہے یہ ہونا چاہیے، تیسرا کہہ رہا ہے یہ ہونا چاہیے، اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے پھر. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مؤثر احتجاج اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اسلامک کنٹریز میں پبلک بہت بڑی تعداد میں سڑکوں پہ نہیں نکلے. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ پرامن ریلی ہوگی، اس میں مار دھاڑ توڑ پھوڑ نہیں ہوگا، لیکن ہو تو نا، پبلک تو آئے نا سڑکوں کے اوپر. ہماری اور آپ کی دعوت پر کتنے لوگ نکل آئیں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ تو سیاسی لوگوں کا کام ہے پبلک کو روڈوں پہ لانا. یہ مذہبی لوگ جو جن کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، نہ ان کو یہ طریقہ آتا ہے پبلک کو روڈ پہ لانے کا، نہ ان کی دعوت پہ لوگ آئیں گے. تو اس سیاسی لوگوں کی ایسے موقع پہ ذمہ داری ہے کہ آپ کی ایک ایک کال پہ لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اس پہ، یہ ہمارے ملک کا کیا ہے، ایک مذہب کا اور ایک انسانیت کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے. تو اور دنیا کو اگر ہم ایسے ہی بے لگام چھوڑ دیں گے تو یہ ظلم تو بڑھتا رہے گا پھر. تو ایسے موقع پہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ احتجاج ہم کریں.